السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شبہات کے ازالے پیج کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 451۔ بیان صحیح ہو، صحابہ کا تصوف، فقہی نظریات میں تغیر، دعوتی کام اور اس کا سلوک۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ بیان صاف اور صحیح ہو، سنی سنائی بلا تحقیق کیے کوئی بات بیان نہ کریں۔ حدیث کا ترجمہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو سنے اسے دوسروں سے بیان کر دیں۔ حضرت القضاعی کی حدیث میں جھوٹ کی بجائے اسم یعنی گناہ کا لفظ ہے۔ یہ حدیث تشریح ہے اس آیت کی جو سورہ حجرات میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، جب تمہیں کوئی فاسق خبر دے تو تم اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو۔ یہ آیت اور مذکورہ بالا حدیث میں کتنا میل جول ہے۔ یہی ہے صحیح حدیث کی پہچان کہ وہ معنی اور مفہوم میں بعینی ہی قرآن مجید کی طرح ایک جیسی ہوتی ہے۔ اکابرین حدیث کا دعویٰ بالکل صحیح اور درست ہے کہ صحیح حدیث قرآن مجید سے جڑی ہوئی ہوتی ہے اور وہ تشریح ہوتی ہے قرآنی آیات کی۔ فائدہ: ہمارے درس تفسیر میں کسی نے سوال کیا تھا کہ وضو کے بعد والی دعا میں ایک دعا اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین کے ساتھ ساتھ وجعلنی من عبادک الصالحین کا جملہ وضو کی دعا میں پڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ ہم نے کہا وجعلنی من عبادک الصالحین کا جملہ اضافہ ہے، دعا میں شامل نہیں ہے، اس لیے کہ یہ دعا جواب ہے اس آیت شریفہ کا جو سورہ آل عمران میں بیان فرمایا گیا ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ بے شک اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں توبہ کرنے والوں کو اور پاک صاف رہنے والوں کو۔ اس کے جواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ بالا دعا وضو کے بعد فرمائی۔ اس دعا میں وجعلنی من عبادک الصالحین کا جملہ اضافہ ہے، نہ پڑھا جائے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے کہ ایماندار کو اتنا جھوٹ کفایت کرتا ہے کہ جو بات سنے اسی کو کہنے لگے۔ فائدہ: یعنی جھوٹ صرف یہی نہیں کہ اپنی طرف سے بات بنائے اور جھوٹ بولے، بلکہ یہ بھی جھوٹ ہے کہ آدمی جو کچھ سنے اسے دوسروں سے کہتا پھرے، نہ کھوج کرے نہ تحقیق، اس لیے کہ اکثر خبریں جھوٹ ہوتی ہیں۔ مومن عاقل کو لازم ہے کہ تحقیق کرے، بلا تحقیق زبان سے ایک لفظ بھی نہ نکالے۔ علماء اہل سنت والجماعت نے حدیث کی تحقیق میں بڑی محنت کی ہے اور خوب چھانٹ چھانٹ کر صحیح حدیث کو ضعیف اور موضوع حدیث سے جدا کیا ہے۔ حق تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے اور ساری امت کی طرف سے انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ غیر صحیح روایات سے بچیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قریب میری پچھلی یعنی آخر زمانے میں آنے والی امت میں کچھ لوگ ہوں گے جو حدیثیں بیان کریں گے اور وہ باتیں تم سے کہیں گے جو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے نہیں سنی ہوں گی، دور بھاگو تم ان سے۔ فائدہ: اس حدیث میں اہل بدعت کا ذکر ہے جو اسلام کے نام پر نئی نئی چیزیں ایجاد کریں گے، خواہ اس کے لیے انہیں جھوٹی حدیثیں ہی بنانی پڑے، اور نسبت کریں گے ان جھوٹی اور ضعیف اور موضوع روایتوں کی اماموں کی طرف، اولیاء اللہ کی طرف، صحابہ کی طرف، اور ایسا معاشرہ اور ماحول تیار کریں گے جو خیر القرون کے ماحول سے بالکل جدا ہو۔ چند کام جو اس دور میں ایجاد ہوئے ان پر گہری نظر ڈالیے اور پل بھر کے لیے یوں سوچئے کہ آپ دور صحابہ میں ہیں اور موجودہ دور کے
مروجہ عقائد اور عبادات اور فتویٰ جات اور نظریات کو دور صحابہ میں تلاش کرنے لگ جائیں تو آپ کو سوائے مایوسی کے کچھ نہیں ہاتھ لگے گا، اس لیے کہ خیر القرون کا زمانہ ان ساری خرافات سے یکسر پاک، صاف اور شفاف تھا۔ صحابہ کا تصوف۔ حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سیرت کی کتاب میں فرماتے ہیں کہ صحابہ کے وقت میں لفظ تصوف کا وجود ہی نہیں تھا، وہ لفظ تزکیہ سے متعارف تھے، اور ان کا تزکیہ یعنی تصوف 3 چیزیں تھی۔ نمبر 1 دعوت دین اور اس کے لیے جد و جہد، نمبر 2 قرآن مجید میں استغراق یعنی علوم قرآن میں تدبر اور تفکر، اور نمبر 3 الصلاۃ یعنی نمازوں میں انہماک۔ پھر زوال کے بعد لوگوں نے صحابہ والی 3 چیزوں کے بدلے میں 3 نئی چیزیں گھڑ لی۔ نمبر 1 دین کی دعوت اور جہد کے بدلے مجاہد نفس پر لگ گئے۔ نمبر 2 قرآن مجید میں استغراق کے بدلے تصوف کا لٹریچر جو اکثر یونانی فلسفے پر منحصر ہے، اور نمبر 3 الصلاۃ یعنی نماز کے بدلے مراقبہ اور مکاشفہ اور غیر منقولہ اذکار اور افعال پر لگ گئے۔ فائدہ: موجودہ تصوف میں اگر عمومی دعوت و تبلیغ شامل حال ہو جائے تو نور علی نور۔ فقہی نظریات میں تغیر، فقہی نظریات میں بھی تغیر اور تبدل رونما ہوا۔ مثلا تبلیغ اور دعوت کا کام فرض ہے یا فرض کفایہ ہے یا سنت ہے یا مستحب ہے، اور اس عنوان پر بڑی بڑی بحثیں اور مقالے لکھے گئے۔ حالانکہ خیر القرون کے دور میں دعوت و تبلیغ کا کام ارکان اسلام میں شمار ہوتا تھا۔ اس بارے میں صحیح درجے کی حدیث بھی منقول ہے کہ ارکان اسلام 6 ہیں: ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور جہاد، یعنی اعلی کلمت اللہ کے لیے دعوتی جد و جہد اپنے جان اور اپنے مال کے ساتھ۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر علماء کا کام ہے، اوامر اور نواہی کا کام تو علماء کرام کا کام ہے، اور یہ فرض کفایہ ہے، اس لیے کہ ہر شخص عالم ہونا مشکل کام ہے۔ اس لیے عوام کے دین کی حفاظت کے لیے ایک معتد بھی علماء کی تعداد موجود ہو تو امت مسلمہ کے لیے کافی ہے۔ دعوت و تبلیغ فرض ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر علیحدہ چیز ہیں، اور دعوت و تبلیغ علیحدہ چیز ہیں۔ اوپر پڑھ آئے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر علماء کرام کا کام ہے، اس میں شرعی علم کی ضرورت پڑتی ہے، اور تبلیغ اور دعوت والا کام ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہ کام عمومی طور پر اہل علم اور عوام سب کے لیے فرض ہے۔ دعوت اللہ اور دعوت الی دین اللہ یہ 2 مختلف چیزیں ہیں۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ اس آیت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ کہیں کہ یہ میرا راستہ ہے، میں بلاتا ہوں بندوں کو اللہ کی طرف۔ اس میں امت مسلمہ کو بھی شامل فرما لیا، اس لیے کہ اس دعوتی کام میں صرف اللہ کی طرف بلانا مذکور ہے، اور یہ آسان بھی ہے، اس کام میں زیادہ علم کی بھی ضرورت نہیں، اس لیے شارع علیہ السلام نے اپنے ساتھ اپنی امت کو بھی شامل فرما لیا۔ رسول صاحب وحی ہیں، اور جمیع امت مسلمہ اہل علم نہیں ہو سکتی، یہاں علم شرط نہیں رکھی گئی۔ دوسری دعوت، دعوت الی دین اللہ، فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ بلاؤ لوگوں کو اللہ کی راہ یعنی دین کی طرف، حکمت، موعظت اور بہتر انداز میں مناظرے کے ذریعے۔ اب یہاں سارے کام بغیر علم کے ممکن ہی نہیں، یہاں علم کی ضرورت ہے، اور یہ شعبہ دعوت علماء کرام کے لیے مختص ہے۔ ان دونوں قسم کی دعوت پر سیر حاصل بحث کی اشد ضرورت ہے۔ ہم اس کی نشاندہی کرنے کے لیے دلائل قلم بند کیے ہیں۔ علماء کرام ہی دعوتی باریکیوں پر تسلی بخش نظر ڈال سکتے ہیں، اور یہ انہی کا کام ہے، انہی کو زیب دیتا ہے۔ عوام ہرگز ان باریکیوں کو مجمع میں بیان نہ کرے۔ یہ باتیں اوامر و نواہی سے متعلق ہیں، ان کے لیے علوم کی شرط رکھی گئی ہیں، مگر عمومی تبلیغ و دعوت کے لیے کوئی شرط نہیں رکھی گئی،
بلکہ فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت بھی جانتے ہو تو اسے پہنچا دو۔ ایک آیت کا علم بھی رکھنے والا تبلیغ کے لیے لائق اور مناسب ہے، تبلیغ کے لیے کوالیفائڈ ہے۔ تنبیہ: تبلیغ اور افتاء کے باب کے سمجھانے میں اہل علم اور اہل فتویٰ سے تساہل ہوا کہ انہوں نے دونوں کو ایک ہی حکم میں شامل کر دیا، حالانکہ یہ دونوں باتیں جدا جدا ہیں۔ تبلیغ والا تو ایک پیغام رساں یعنی پوسٹ مین کے مانند ہوتا ہے، یعنی پیغام کو پہنچانے والا، اور علماء کرام سپریم کورٹ کے جج کی حیثیت رکھتے ہیں، توحید، شرک، فرض، سنت، مستحب، حلال، حرام کے سمجھانے والے۔ بھلی باتوں کا حکم کرنا اور بری باتوں سے روکنا علماء کرام کا منصب عالی ہے۔ یہی نہیں بلکہ عوام کے اندر دین کی طلب پیدا کرنے کی کوشش اور مساعی کرنا تاکہ عوام ان سے دینی ضرورتوں کے علم کو حاصل کرے۔ علماء کا یہ بھی کام ہے کہ اپنی محنت سے ایک مجمع تیار کرے تاکہ وہ مجمع عوام کے اندر دعوتی انداز میں دین کی طلب پیدا کرے، اور علماء اس مجمع کو اپنے ساتھ رکھ کر دعوتی کام کی تربیت کرے۔ علماء کرام کا کام ہے کہ کبھی کبھار ان تبلیغ والے ساتھیوں کے ساتھ چل پھر کر ان کا حوصلہ بڑھانا، دین کی نگرانی کرنا اور ان سے کام لینا۔ اس محنت کا نام دعوتی کام ہے، اور علماء کی سرپرستی سے داعیوں کا ایک مجموعہ تیار ہو جو اپنی دعوتی محنت سے عوام کو علماء کرام سے جوڑے۔ ایک شبہ کا ازالہ: اگر موجودہ فتووں کی روز سے یہ لازم کر دیا جائے کہ ہر ایلچی اور ہر پوسٹ مین کے لیے عالم کی ڈگری لازم اور فرض ہے اور غیر عالم کے لیے یہ کام ممنوع ہے، تو پھر دنیا بھر کا مواصلاتی نظام ٹھپ ہو کر رہ جائے گا، کسی سے کسی کو کچھ نہیں پہنچے گا۔ سابقہ فتووں سے یہی ہوتا رہا ہے کہ علماء سے عوام کو کچھ نہیں ملا، کلمہ، نماز، علم، ذکر، اکرام مسلم، اخلاص نیت، دعوتی محنت وغیرہ، مگر صرف ایک چیز ملتی رہی اور وہ ہے فتوے۔ دو باتوں نے تباہی مچائی: نمبر 1 غیر عالم تبلیغ نہ کرے، اور نمبر 2 عالم کنویں کی مانند ہے، یعنی نظریہ یہ بنا ڈالا کہ علماء عوام کے پاس دین لے کر نہیں جائیں گے۔ اس میں ان کی توہین ہے، البتہ پیاسا خود کنویں کے پاس آئے۔ اس نظریے کو بہت پھیلایا گیا، جمعہ کے خطبوں میں، تقریروں میں، جلسوں میں، یعنی عوام کو پیاسا بنا ڈالا اور خود کنواں بن کر بیٹھ گئے۔ پیاسے انسان کو پانی، چائے، شربت کا تو احساس ہو سکتا ہے، اس لیے کہ یہ جسم کے تقاضے ہیں، لیکن عامی اور بے علم اور بے دین عوام میں دین کی پیاس کا احساس کیسے پیدا ہو، اور کون پیدا کرے؟ ان دو دقیانوسی نظریات نے امت مسلمہ کو جہالت اور ضلالت کے اندھیروں میں ڈھکیل دیا۔ عقلی دلیل: سب جانتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 1,00,000 سے کچھ زیادہ لوگوں کی طرف مبعوث فرمایا تھا، وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ 100,000 أَوْ يَزِيدُونَ، اور ہم نے انہیں یعنی یونس علیہ السلام کو 1,00,000 بلکہ کچھ زیادہ آدمیوں کی طرف بھیجا۔ 1,00,000 آدمیوں کے سدھار کے لیے ایک جلیل القدر نبی یونس علیہ السلام کی ضرورت ہے، تو 1 کروڑ اور 100 کروڑ کی تعداد پر 10,000، مگر آج 600 کروڑ انسانوں کے لیے 60,000 جلیل القدر انبیاء جو حضرت یونس علیہ السلام کی مانند ہو، ان کی ضرورت ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم فرما دی۔ اب قیامت تک کے لیے کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ ان 600 کروڑ انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا انتظام کیا ہوگا؟ ان 600 کروڑ انسانوں کو پیدا کر کے ایسے ہی چھوڑا تو نہیں جا سکتا کہ نہ نبی، نہ رہبر، نہ بشیر، نہ نذیر دیا جائے، بس کھا پی لو، عیش کر لو، مر کر سیدھے جہنم میں چلے جاؤ۔ ایسا تو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید کا فرمان ہے لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے رہبر بھیجے گئے ہیں۔ اب ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا کہ آخر وہ ہادی اور رہبر اور بشیر اور نذیر کون ہیں جس کی اس سواد اعظم میں پھیلی ہوئی انسانیت کو اشد ضرورت ہے۔ کیا وہ مدارس اسلامیہ ہیں؟ اس میں رتی برابر کا شک اور شبے کی گنجائش نہیں کہ مدارس اسلامیہ دین کے مضبوط قلعے ہیں، یا علماء تیار ہوتے ہیں دین اسلام کے محافظ اور دین کے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کو جواب دینے والے،
اور دین محمدی کا دفاع کرنے والے، قرآن اور حدیث کے رکھوالے، کہ جو متن ہی کے محافظ نہیں ہوتے بلکہ معنی اور مفہوم اور تشریح اور تعبیر، حتیٰ کہ رسم الخط تک کی محافظت کرنے والے ہوتے ہیں، مگر ان مدارس کے دائرۃ العمل محدود ہوتا ہے، جو ایک وقت میں چند سو یا چند ہزار افراد کو تعلیم دے سکتے ہیں، اس سے زیادہ ممکن نہیں۔ خانقاہیں، مدارس اسلامیہ کی طرح حضرات متصوفہ کا یہ حال ہے کہ ان کا دائرہ کار تو مدرسوں سے بھی چھوٹا ہوتا ہے، ایک وقت میں چند درجن یا چند سو افراد سے زیادہ کی یہ بھی تربیت نہیں کر سکتے۔ سیاسی اور لشکری تنظیموں کی فکریں اور ان کا دائرہ عمل بہت ہی محدود ہوتا ہے، وقتی ہوتا ہے نہ کہ دائمی۔ حالات بگڑے تو محنتیں اور کوششیں شروع ہوئی، حالات درست ہو گئے تو سب ختم۔ ان کی استعداد، تعلیم و تربیت اور ان کا دائرہ کار بھی بہت ہی محدود ہوتا ہے۔ یہ اتنی بڑی تعداد والی امت تک دین کیسے پہنچا سکیں گے؟ کیسے ان کو اپنے ساتھ لے کر دینی تربیت کر سکیں گے؟ یہ ہم آپ کو کسی گزری ہوئی قوموں کے افسانے اور قصے نہیں بیان کر رہے، بلکہ اسی دور کی ہماری انسان برادری کی بابت عرض کر رہے ہیں کہ اتنی بڑی انسانیت کی صحیح رہبری کے لیے سوائے دعوتی کام اور اس کی سیرت طیبہ والی ترتیب کے کوئی اور راہ ممکن ہی نہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سچ فرما گئے، بعد آنے والوں کی اصلاح اسی طرز پر ممکن ہے جس طرز پر خیر القرون کے وقت والوں کی اصلاح ہوئی تھی۔ فائدہ، تاریخ گواہ ہے کہ وہ طرز محنت سیرت طیبہ تھی اور محنت کا نام دعوتی کام تھا۔ سوال، کیا یہ مٹھی بھر علماء کرام ان 600 کروڑ انسانوں کی ہدایت اور ان کی دینی ضروریات کو پورا کیسے کر سکیں گے، جبکہ ان علماء کرام نے غیر عالم کے تبلیغ کرنے کو جائز بھی قرار نہیں دے رہے ہیں؟ اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل قرآن مجید نے بتایا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، نیکی کا حکم کرتی ہو، برائی سے روکتی ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اس امت کے خیر امت ہونے کی علت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ اگر یہ نہیں تو پھر یہ امت خیر امت نہیں۔ پچھلی آیات میں وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ میں کہا گیا تھا کہ تم میں سے ایک جماعت ہو جو خیر کی طرف بلائے اور نیکی کا حکم کرے اور برائیوں سے روکے۔ اس آیت سے علماء کرام مراد ہے، اس لیے کہ اس آیت میں فرمایا گیا کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، اور آیت نمبر 110 میں ساری امت کو دعوت والی ذمہ داری دی گئی تاکہ اپنے وقت کے انسانوں کو دین کی طرف متوجہ کر سکے۔ انسانوں کے عدد کے مطابق داعی اللہ کی تعداد بھی ہونی چاہیے تھا۔ اگر غیر عالم داعی مسائل بیان کرنے لگ گیا تو وہ بھی ہلاک ہوا، اور جیسے سنا رہا ہے وہ بھی ہلاک ہوا، اور جسے سنا رہا ہے وہ بھی ہلاک ہوا۔ ایک مرتبہ پونا والے مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ سفر ہوا۔ ایک آدمی نماز کے متعلق مسئلہ پوچھا تو مولانا نے بڑے پیار سے فرمایا کہ بھائی ہم تبلیغ والے تو نام کے علماء ہیں، مسجد کے مولانا صاحب سے پوچھ لو تو بہتر ہے۔ اور پھر ساتھیوں سے کہا میں نے وہ کیا جو حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا۔ ہم سفر میں تھے، ٹرین کے انتظار میں، ایک آدمی حضرت جی سے مسئلہ پوچھا تو حضرت جی نے اس سے وہی فرمایا جو میں نے اس ساتھی سے عرض کیا۔ مولانا یونس صاحب جیسے لوگ بڑوں کے عاشق ہوتے ہیں، ان کی اداؤں کی نقل اتارنے والے، اس لیے کہ نفس ان کے مطیع تھے۔ 6 کروڑ کی آبادی کا صوبہ مولانا یونس صاحب کی محنت کا گہوارہ تھا۔ ہر دیہات میں مسجد وار جماعت ملے گی۔ اگر یہ کہوں تو مبالغہ نہ ہوگا کہ مہاراشٹرا اس وقت تبلیغی محنت کے اعتبار سے پوری دنیا کا میوات ہے اور پوری دنیا کے لیے دعوتی مدرسے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی سفر میں مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شیرخوار بچے کی موت کی خبر آئی۔ مولانا جماعت کے ساتھیوں سے کہا میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر جاتا ہوں۔ گھر گئے، بچے کو غسل دیا، اپنے رومال میں تکفین کی، گھر والوں کے ساتھ بچے کی نماز جنازہ پڑھی اور اپنے سائیکل کے سٹینڈ پر میت کو باندھا اور قبرستان گئے، خود قبر کھودی اور بچے کو دفن کیا۔ واپس جماعت میں لوٹے اور عصر کے بعد گشت کیا، مغرب کے بعد بیان کیا۔ ذرہ برابر دعوتی کام اور اس کی فکر میں کوئی کمی نہیں۔ میں نے یہ قصہ پہلی بار ہدیہ ناظرین کر رہا ہوں۔
ہر صوبے میں اس طرح کے ذمہ دار ہوں تو دعوت و تربیت کا کیا کہنا۔ اللہ تعالیٰ مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرمائیں، ان جیسے مخلص اور فنافت تبلیغ لوگ پیدا فرمائیں۔ فائدہ، پہلے زمانے میں ٹیکنالوجی میں اتنا زور نہیں تھا، لوگ کچھ شرک اور بدعات وغیرہ کر لیتے تھے، کسی کو خبر نہ ہوتی تھی۔ اب ٹیکنالوجی شباب پر ہے، 5 منٹ میں حدیث کی تخریج پرنٹ ہو کر سامنے آ جاتی ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ خود کو بدلے، عقیدے اور اعمال کو قرآن اور صحیح حدیث کے سانچے میں ڈھالیں، اور امت مسلمہ پر طنز و مزاح کے جملے کسنے کے بجائے ان کا حوصلہ بڑھائیں، ان کی سرپرستی کرے۔ ہمیں یاد ہے کہ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہوتے اور ذکر زوروں پر جاری رہتا، کوئی آ کر خبر دیتا کہ عربوں کی جماعت آپ سے ملنے آ رہی ہے، تو حضرت شیخ سارے ذاکرین کو دوسری جگہ بھگا دیتے اور فرماتے کہ آواز نہ آنے پائے ذکر کی، اس لیے کہ اس طرح کا ذکر سنت سے ثابت نہیں ہے۔ جب عرب چلے جاتے پھر محفل سج جاتی تھی۔ یہ ہم حقیقت بیان کر رہے ہیں، افسانہ نہیں۔ شکاری ہر پرند کی کو جانتا ہے اور اسی کو سے اس کا دل جیتتا ہے اور پھر اپنا شکار بناتا ہے۔ نوجوانوں کو سلفی لے جا رہے ہیں، ان حدیث کے متوالوں کا شکار کرنا ہو تو علم حدیث میں کمال پیدا کرے اور اس حدیث کے ذریعے ان سے دوستی بڑھائیں، پھر ان کو اپنے دعوتی کام پر ڈالیں۔ اس وقت عربوں کی جماعتیں کثرت سے نکلتی ہے، ان میں اکثر سلفی ہوتے ہیں۔ بیان بازی سے اور فتووں سے کام نہیں چلے گا، صرف فضائل بیان فرمائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھ عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔